अंबर नाग मारिया एपिसोड नंबर 79। स्पेरे की तलाश, सांप इंसान। फांसी की कोठरी के बाहर गहरी खामोशी थी। मूर्ति कुछ देर तो नाग का मुंह तकता रहा। ये शख्स अचानक यहाँ क्यों खड़ा गया? इसने पहरेदारों को कैसे बेहोश कर दिया? ये कैसे हर शक्ल बदल लेता है? क्या ये जादूगर है या कोई आसमानी शय है? कहीं ये भूत तो नहीं? नाग ने मूर्ति को झंझोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? अगर तुम इसी तरह से कुछ देर और सोचते रहे तो वो लोग फांसी का फंदा तुम्हारे गले में डाल देंगे। अब मूर्ति चौंका। उसने नाग का हाथ थाम कर कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से बचा कर ले जा सकोगे? नाग ने कहा, मैं आया किस लिए हूँ? मेरे साथ जल्दी से निकलो। अंबर बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। मूर्ति नाग के पीछे पीछे फांसी की कोठरी से बाहर निकल गया। जब वो जमीन पर पड़े हुए बेहोश पहरेदारों के करीब से गुजरा तो इसके बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। ये लोग उसे फांसी के तख्ते पर ले जाने की तैयारियां कर रहे थे। उसे कभी यकीन नहीं आ सकता था कि कोई इंसान उसे फांसी की कोठरी से निकालकर भी ले जा सकता है। मगर इस शख्स नाग ने ये अनहोनी बात कर दिखा दी थी, क्योंकि नाग उसे लेकर अब जेल की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गया था। यहाँ हल्का हल्का अंधेरा था। छत के बीच में एक कमजोर सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। अंधेरी दीवारों पर जैसे साए रेंग रहे थे। किसी के कदमों की आहट हुई। नाग ने होंठों पर उंगली रखे कहा, खामोश। मूर्ति का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। नाग ने मूर्ति को अपने पीछे दीवार के साथ कर लिया। सामने से दो आदमी अंधेरे में चले आ रहे थे। इनमें से एक जेल का डॉक्टर था और दूसरा वार्डन। ये लोग मूर्ति को फांसी देने के लिए जा रहे थे। डॉक्टर ने फांसी के बाद सर्टिफिकेट देना था कि मूर्ति मर गया और वार्डन ने मूर्ति को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना था। इनकी शक्लें देखकर मूर्ति के जिस्म में खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। दोनों करीब से गुजरे तो बल्ब की धीमी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। जब वो नीचे सीढ़ियां उतर गए तो नाग ने कहा, अब वक्त बिल्कुल कम है। ये लोग तुम्हारी कोठरी की तरफ जा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि तुम फरार हो चुके हो तो जेल के सायरन चीख उठेंगे। जल्दी से भागो। दोनों छत पर से दौड़कर बुरुज के दरवाजे पर आकर रुक गए। दरवाजा खुला था। नाग पहले अंदर गया। ये एक ड्यूरी थी जो बुरुज के मीनार पर निकल जाती थी। वहाँ एक सिपाही मशीन गन लिए खड़े होकर पहरा दे रहा था। ऐसा लगता था वो थक गया है और अपनी जगह पर आने वाले दूसरे सिपाही का इंतजार कर रहा है और बार बार जमाइयाँ ले रहा है। नाग ने दरवाज़ा बंद कर दूसरी तरफ पाँव रखा तो सिपाही ने जमाई लेकर कहा, शेर सिंह आ गए तुम? नाग ने खांस कर कहा, हाँ भाई आ गया हूँ, अब तुम जा सकते हो। नाग सिपाही के सामने आ गया। सिपाही जिंदगी में पहली बार नाग को देख रहा था। इसे जिस सिपाही का इंतजार था ये तो वो बिल्कुल नहीं था। तुम कौन हो? नाग ने कहा, मैं सांप हूँ। और दूसरे लम्हे एक जबरदस्त फन वाला सांप पहरेदार सिपाही के आगे खड़ा हो गया और अपना फन लहराने लगा। सिपाही का खून सर्द हो गया। चीख उसके हलक से निकलते निकलते रह गई। वो बेहोश होकर बुरुज के फर्श पर गिर पड़ा। नाग जल्दी से इंसान की शक्ल में आ गया। उसने मूर्ति से कहा, मेरे साथ नीचे उतर चलो। नाग ने रस्सी की सीढ़ी दूसरी तरफ खाई की जानिब फेंक दी। नीचे अंबर खड़ा था। उसने जानवर की बोली बोल कर नाग को खबर कर दी कि मैं आ गया हूँ। सबसे पहले नाग ने मूर्ति को नीचे उतारा और फिर खुद भी उतरने लगा। अभी वो आधे रास्ते में था कि एकदम से शोर मच गया। जेल के सारे बोंपू जोर जोर से चीख उठे कि कैदी फरार हो गया है। नाग ने जमीन पर छलांग लगा दी। मूर्ति घबरा रहा था। उसे अंबर ने संभाल लिया और उसे साथ भगाकर जंगल के दरख्तों में गुम हो गया। नाग भी उनके पीछे भागा। वो खाई से बाहर निकल रहा था कि सामने से एक जीप बड़ी तेजी से भागी आई। उसकी रोशनियां जल रही थी। नाग छुप कर झाड़ियों में छुप गया। जीप में पुलिस सवार थी। वो मफरूर कैदी की तलाश में निकले थे। जब जीप दूर चले गई तो नाग झाड़ियों से निकलकर जंगल की तरफ भागा। अंबर और मूर्ति एक जगह छुपे उसकी राह देख रहे थे। दरिया की तरफ निकल चलो। उन्होंने जंगल में इस समत को भागना शुरू कर दिया जिस तरफ कुछ फासले पर दरिया बह रहा था। जंगल की झाड़ियां दरख्तों में से गुजरते आखिर तीनों दरिया किनारे आकर रुक गए। अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था। अंधेरे ने सारे जंगल को ढांप रखा था। दरिया के ऊपर गहरे नीले आसमान पर सितारे चमक रहे थे। अंबर ने कहा, मूर्ति तुम्हारी माँ दरिया पार वाली पहाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम तुम्हें तुम्हारी वालदा के पास छोड़कर आएंगे, फिक्र ना करो। लेकिन अगर पुलिस वाले तुम्हारी तलाश में वहाँ पहुँच गए तो फिर क्या करोगे? तो मेरे कबीले के लोग बड़े खतरनाक कातिल मशहूर हैं।
वहाँ कभी किसी पुलिस वाले ने दखल होने की जरूरत नहीं की। एक बार अगर मैं अपने कबीले में वालदा के पास पहुँच गया तो फिर मैं महफूज हूँगा। अंबर ने कहा, वहाँ तुम्हें ज़रूर पहुँचा देंगे। नाग ने पूछा, लेकिन दरिया पार किस तरह से करोगे, क्या ये भी सोचा है अंबर भाई? अंबर बोला, आज तक हज़ारों दरिया पार किए हैं, ये तुम भी जानते हो। अल्लाह ने चाहा तो ये दरिया भी पार कर लेंगे। नाग मुस्कुराया, मैं तो उड़कर भी दरिया पार कर लूँगा। देखना यह है कि तुम लोग दरिया के पार किस तरह से पहुँचते हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम दोनों में से कोई भी तैरना नहीं जानता। अंबर भी हंसा, मैं और मूर्ति तुमसे पहले दरिया पार पहुँच जाएंगे, फिक्र ना करो। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि कश्ती करीब से गुजरी। शायद कोई मछेरा पिछली रात को दरिया पर मछलियाँ पकड़ने निकला था। वो होले होले कोई गीत भी गा रहा था। अंबर ने उसे आवाज़ दी, अरे भाई, हमें दरिया पार करवा दे, मुँह मांगा इनाम दूंगा। अरे ओ भाई मछेरे, जरा इधर तो आना। मछेरा कश्ती लेकर किनारे पर आ गया। क्यों भाई, कहाँ जाना है तुम्हें? मछेरे ने पूछा। नाग बोला, भाई दूर प्रदेश से आए हैं, दरिया पार हमारा पहाड़ों में गांव है, वहां जाना है। मछेरा बोला, 2-2 रुपये एक सवारी से लूंगा। तुम 10 रुपये ले लेना बेशक। तो फिर जल्दी से सवार हो जाओ मेरी कश्ती में। अंबर ने नाग की तरफ देखा। क्यों भाई साहब, देखा, कर लिया ना सवारी का इंतजाम। नाग मुस्कुराया, अब जल्दी से सवार हो जाओ यारो। तीनों कश्ती में सवार हो गए। मछेरे ने कश्ती खींचना शुरू कर दी। वो पूछने लगा, बाबूजी, इस वक्त आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नाग बोला, भाई कह तो दिया कि दूसरे गांव से आए हैं और अपने गांव जा रहे हैं। बाबूजी, रात को शहर में सोने की जगह नहीं मिली कोई? बिल्कुल नहीं, अंबर ने कहा। मछेरा हमदर्दी के अंदाज में बोला, सच कहते हो बाबूजी, शहर वालों में तो जरा मरवत नहीं रही, बड़े पत्थर दिल हो गए हैं लोग बाबूजी। हाँ भाई, बड़े पत्थर दिल हो गए हैं शहर वाले, पर हम क्या करें, हमारा तो गांव में अपना घर है, सोचा क्यों ना वहाँ चलकर आराम करें। बिल्कुल ठीक सोचा बाबूजी, अपने घर से अच्छी जगह भला और क्या हो सकती है। सुना नहीं, बुजुर्ग कह गए हैं, जो मज़ा अपने चौबारे पर वो ना बलक ना बुखारे। इस किस्म की बातें करते कश्ती दरिया पार कर गई। दूसरे किनारे पर जाकर अंबर ने मछेरे को 30 रुपये निकाल कर दिए। ये लो तुम्हारा इनाम और मुआवजा। मछेरे ने 10-10 रुपये के 3 नोट्स देखे तो खुश होकर बोला, बाबूजी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आपने तो सचमुच इतने रुपए दे दिए हैं। अंबर ने कहा, भाई वो दौलत किस काम की जो दूसरे इंसान के काम ना आए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा आपको खुश रखे जनाब। तीनों ने दरिया से हटकर दूर पहाड़ियों की तरफ चलना शुरू कर दिया। मूर्ति उनके आगे आगे चला जा रहा था, क्योंकि उसे ही रास्ते का पता था। अब आसमान पर दिन की रोशनी फैल रही थी, दिन निकलने वाला था। अंबर ने कहा, हमें दिन की रोशनी में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मूर्ति बोला, अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अंबर भाई, हम लोग अपने इलाके में दाखिल हो चुके हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें हमारे कबीले के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अभी वो वादी में दाखिल ही हुए थे कि सामने से कुछ लोग दौड़ कर आए। उन्होंने मूर्ति को कंधों पर उठा लिया और खुशी से रक्स करने लगे। ये जंगली किस्म के लोग थे। रंग जर्दी माइल सफ़ेद था, जिस्म पर पत्तों का लिबास था। एक ने भागकर मूर्ति की वालदा को खबर कर दी कि मूर्ति बाबू आ गया है। बेचारी माँ कहाँ तो अपने लगते जिगर की मौत से खौफजदा थी, और कहाँ ये कि उसे अपने बेटे की आने की खुशखबरी मिल गई। वो अपने पहाड़ी मकान से निकलकर भागी भागी आई। सामने उसका बेटा चला आ रहा था। 2 आदमी उसके साथ थे। मूर्ति ने आगे बढ़कर पैर छू लिए। माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लिया। मूर्ति ने कहा, माँ, मुझे इन दोस्तों ने बचाया है, अगर इनकी मदद ना मिलती तो मैं इस वक्त फांसी के फंदे के साथ लटक रहा होता। बूढ़ी माँ ने आगे बढ़कर अंबर और नाग के माथे चूमे और कहा, मेरे बच्चों, तुमने मेरा बेटा वापस दिलाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। तुमने माँ के कलेजे में ठंड डाली है, मेरी रूह भी तुम्हें दुआएं देती रहेगी। अंबर ने कहा, माँ जी, ये हमारा फर्ज था जो हमने पूरा किया। नाग बोला, हाँ माँ जी, अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम ये काम हरगिज़ नहीं कर सकते थे। ये तो खुदा ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम आपके बच्चे को फांसी की कोठरी से निकाल कर आपके पास ले आए हैं। अंबर ने कहा, और फिर हमें मालूम था कि मूर्ति बेगुनाह है, इसने खून नहीं किया, इसे ज़बरदस्ती मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। खुदा तुम्हारा भला करे मेरे बच्चों। बाकी रात अंबर और नाग ने सोकर गुजारी। सुबह सवेरे कबीले के लोगों ने दोनों के मुंह हाथ धुलाए।
اور گھاس پر کیلے کے پتے بچھا کر اوپر ناشتہ چن دیا۔ ناشتہ کیا تھا؟ بس پھل تھے اور دودھ۔ قسم قسم کے میٹھے پھل کاٹ کر رکھ دیے گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد امبر اور ناگ نے مورتی کی بوڑھی ماں اور قبیلے والوں سے اجازت لی اور وہاں سے چل پڑے۔ قبیلے کے لوگ اور مورتیوں نے الوداع کہنے وادی میں دور تک آئے۔ دریا کنارے پہنچ کر امبر نے کہا، اب دریا پار کیسے کیا جائے؟ یہاں تو کوئی مچھیرا بھی نظر نہیں آ رہا۔ دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہاں آسمان پر بادل چھا رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ بارش ہوگی۔ ناگ ہنس کر کہنے لگا، اب بھی کوئی نہ کوئی کشتی والا آ جائے گا، اور اگر نہ آیا تو میں ہاتھی بن جاؤں گا، تم میرے اوپر بیٹھ جانا اور ہم دریا پار کر جائیں گے۔ اتنے میں ایک کشتی دوسرے کنارے سے آتی نظر آئی۔ امبر اور ناگ ایک جگہ بیٹھ کر اس کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ کشتی دریا کنارے آ کر لگی تو اس میں ایک سپیڑا بھی بیٹھا تھا۔ جانے کیوں سپیڑے نے ناگ کو بڑے غور سے دیکھا، شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص انسان نہیں سانپ ہے۔ ناگ نے بھی بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کشتی مسافروں سے خالی ہو گئی۔ ناگ نے کشتی والے سے کہا، بھائی ہمیں دریا پار کروا دو گے؟ کتنے پیسے لوگے؟ مچھیرا بولا، بابو جی کشتی میں بیٹھ جاؤ، جب دوسرا مسافر بھی آ جائیں گے تو دریا پار کروا دوں گا۔ ناگ نے کہا، تم کتنی دیر یہاں انتظار کرو گے؟ جب تک کشتی مسافروں سے بڑھ نہیں جاتی۔ عام طور پر کتنی دیر میں کشتی مسافروں سے بڑھ جایا کرتی ہے؟ کبھی 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی شام ہو جاتی ہے۔ امبر نے کہا، نہیں بھائی ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ مچھیرا بولا، تو پھر تیر کر دریا پار کر لو بھائی، مجھے تو اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، میں تو تم دونوں کے 2 روپے لے کر کیا کروں گا؟ امبر نے کہا کہ ہم تمہیں سارے مسافروں کو پیسے دے دیں گے، تم ہمیں لے کر اسی وقت دریا میں روانہ ہو جاؤ۔ مچھیرے نے چونک کر امبر کی طرف دیکھا، کیا تم مجھے 50 روپے دے سکتے ہو بابو جی؟ ناگ بولا، ہم تمہیں 100 روپے دیں گے، یہ لو 100 روپے۔ ناگ نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالنا چاہا تو اس کے ساتھ ایک ہیرا نکل کر زمین پر گر پڑا۔ سپیڑا ابھی تک قریب کھڑا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور ناگ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ہیرے پر پڑی تو چونکا، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ ہیرا کسی زمین میں دفن خزانے سے نکالا گیا ہے جس پر سانپوں کا بادشاہ پہرا دیتا ہے، اور یہ کام سوائے سانپ کے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا یہ شخص انسان بالکل نہیں ہے، سانپ ہے اور انسان کی شکل میں گھوم پھر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ناگ کا پیچھا کرے گا۔ بس یوں ہی ناگ اور امبر کشتی میں سوار ہوئے۔ سپیڑا بھی وہاں آ گیا اور بولا، بابو جی مجھے بھی واپس لے چلو۔ ناگ نے کہا، مگر بابا ابھی تو تم کشتی میں دریا پار کر کر آئے ہو، تمہیں واپس جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سپیڑا بہانہ بناتے ہوئے کہنے لگا، یہاں پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ میں اپنی ہرن کی چھال تو مندر میں ہی بھول آیا ہوں، بس وہ واپس لینے جا رہا ہوں۔ ناگ نے کچھ نہ کہا۔ امبر بولا، ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ سپیڑا بھی خوش ہو کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی دریا میں روانہ ہو گئی۔ راستے میں سپیڑے نے ناگ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ناگ نے جو ٹھٹکی باندھی تو سپیڑا گھبرا گیا، آنکھیں جھپک کر نظریں جھکا لیں۔ اسے اپنے سر میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ناگ کی آنکھوں کو زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ناگ کے سانپ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ ناگ کو اس جوگی پر کچھ شک سا پڑ گیا تھا کہ شاید وہ اسے پہچان گیا ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ یہ معمولی سا جوگی سپیڑا بلا اسے کہاں پہچان سکتا ہے؟ یہی ناگ کی بھول تھی، اس نے دشمن کو نظر انداز کر دیا تھا، اسے چھوٹا سمجھا تھا۔ یہ سپیڑا بڑا ہوشیار، چلاک اور تجربہ کار سپیڑا تھا۔ اس نے پہاڑوں میں جا کر سانپ مندر میں بیٹھ کر 10-12 سال تک ریاضت کی تھی، تب کہیں جا کر اس کو یہ طاقت ملی تھی کہ وہ انسان کو پہچان سکے جو حقیقت میں سانپ ہو اور انسان کی شکل میں چل پھر رہا ہو۔ اس نے تو ناگ کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ سپیڑے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنی جون بدل کر جس کسی جانور کی شکل چاہے اختیار کر سکے۔ ایسا تب ہی ہو سکتا تھا کہ وہ سانپ مندر میں بیٹھ کر 12 برس تک ریاضت کرے، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر دریا میں کھڑے ہو کر منتر پڑھے، اور پھر جب اسے ایسا کوئی انسان نظر آئے جو سانپ کی شکل میں چل پھر رہا ہے تو وہ اسے فوراً پہچان لے گا۔ پھر اسے چاہیے کہ وہ اس سانپ انسان کو کسی طریقے سے پکڑ کر قابو کرے
اور چاند کی 14ویں رات کو نہ ٹھیک رات کے 12 بجے اس کے سینے میں کھنجر مار کر اسے ہلاک کر ڈالے۔ اس کے مر جانے سے سپیرے میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ جس کی شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ سپیرے کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ اسے ناگ نظر آ گیا۔ اب وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف ناگ نے سپیرے کے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیا اور امبر سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کشتی دوسرے کنارے جا لگی۔ امبر نے رقم ادا کی اور کشتی سے اتر کر ایک طرف چل پڑا۔ چڑیل کی چیخ۔ سپیرا، امبر اور ناگ دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ امبر آگے آگے چل رہا تھا، ناگ اس سے ذرا پیچھے تھا۔ وہ ایک کچے راستے پر چل رہے تھے جو دریا کنارے کے جنگل سے گزرتا تھا۔ سپیرا بڑا ہوشیار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ناگ کو صرف ایک ہی صورت میں قابو کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ اسے کسی طرح سے بے ہوش کر دیا جائے۔ لیکن ناگ کو بے ہوش کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ سپیرے نے اگرچہ ایک دوائی میں کپڑا بھگو کر جیب میں ڈال رکھا تھا، یہ بے ہوش کرنے والی دوائی تھی۔ اس کے لیے وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ امبر اور ناگ جنگل میں سے نکل کر پکی سڑک پر آ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک ٹیکسی لی اور رویل ہوٹل پہنچ گئے۔ سپیرا برابر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ راجکمار اور بڑی رانی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ماریا بھی اب پریشان ہو رہی تھی۔ امبر نے کہا، مورتی کو اس کے گھر پہنچا دیا ہے، اب یہ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ایسے قبیلے کے درمیان پہنچ چکا ہے جو اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر مورتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اسی رات سب نے بیٹھ کر سوچا کہ اب آگے کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ ناگ کا خیال تھا کہ راجہ ایک چور و چکا ہے، اس نے زبردستی راجکمار کی گدی پر قبضہ کر رکھا ہے، اس لیے فوراً اسے ختم کر کر محل پر قبضہ کر لیا جائے۔ امبر نے کہا، اگر قانون راجکمار کے ساتھ ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ راجکمار بولا کہ قانونی طور پر میں ہی راج گدی کا مالک ہوں۔ راجہ نے جعلی دستاویز بنوا رکھی ہیں، اصلی دستاویز ہمارے پاس موجود ہیں جن میں قلعے اور محل کا وارث ہوں۔ ماریا نے کہا، تو پھر آپ نے راجہ پر دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ بڑی رانی بولی، ہمیں اپنی زندگیوں کا خطرہ ہے۔ راجہ نے ہمیں کسی کے ہاتھ کہلوا بھیجا تھا کہ اگر ہم عدالت گئے تو وہ راجکمار کو قتل کروا دے گا۔ ناگ نے کہا، یہ کوشش تو وہ اب بھی کر بیٹھا ہے۔ راجکمار نے کہا کہ اس لیے کہ اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں اس کے لیے راستہ ہموار نہیں ہو سکتا۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ امبر نے پوچھا۔ ناگ نے کہا، وہی جو میں کہہ رہا ہوں، راجہ کو ابھی جا کر ختم کر دینا چاہیے تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ سب خاموش ہو گئے۔ بڑی ماں نے کہا، راجہ تو محل میں ہے ہی نہیں، سنا ہے کہ وہ اپنی رانی کو لے کر پہاڑی مقام پر چلا گیا ہے۔ ناگ بولا، چاہے جہاں مرضی چلا جائے، اس کو ختم کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ امبر نے کہا، تو پھر تم اسی کام کو کر ڈالو۔ سب سے مشورہ لیا گیا، آخر میں یہی طے پایا کہ اس بک بک کو ختم کیا جائے۔ راجہ ایک قاتل ہے، اس کے ہاتھ کئی بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اسے جتنی جلدی ہو سکے ختم کر دینا چاہیے۔ تو پھر یہ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا ناگ۔ ناگ نے سر جھکا کر کہا، میں حاضر ہوں۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم آج اس سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے لیے یہ معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں کہ راجہ کس جگہ ٹھہرا ہے، یہ میں معلوم کر لوں گا۔ آپ لوگ میرا اسی ہوٹل میں انتظار کرنا۔ ماریا نے کہا، تم راجہ کو ختم کرنے کی اطلاع ہمیں تار کے ذریعے دے دینا، ہم اسی وقت محل پر جا کر قبضہ کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اتنا کہہ کر ناگ ہوٹل سے چل پڑا۔ سپیرا بھی باہر بیٹھا اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جو ہی ناگ نکلا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ناگ نے قلعے میں جا کر ایک جگہ سے معلوم کر لیا کہ راجہ ایلویرا نامی پہاڑی مقام پر گیا ہوا ہے۔ یہ بات سپیرے نے بھی سن لی، یعنی سپیرے کو پتہ چل گیا کہ ناگ ایلوویرا پہاڑی پر جانے والا ہے۔ اس پہاڑ پر جانے کے لیے شہر میں ریلوے اسٹیشن ہے، بسیں جاتی تھیں۔ ریلوے اسٹیشن سے بسیں جاتی تھیں۔ ناگ اسٹیشن کی طرف جانے کی بجائے دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سپیرا سمجھ گیا کہ ناگ کسی پرندے کے روپ میں بدلنا چاہتا ہے تاکہ اس کا رہا سا شک بھی دور ہو جائے۔ وہ تیزی سے جا کر دیکھنے لگا ناگ کو۔ ناگ دریا کنارے جا کر رک گیا۔ سامنے وہ پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں جن کے درمیان سب سے اونچی چوٹی والی پہاڑی ایلوویرا تھی جہاں راجہ اپنی رانی کے
ساتھ ٹھہرا ہوا تھا اور راج کمار کو قتل کرنے کی اسکیم بنا رہا تھا۔ ناگ نے ایک گہرا سانس لیا اور انسان سے ایک خوبصورت عقاب بن کر اڑ گیا۔ سپیرے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اوہو، آخر کار میرا خیال ٹھیک نکلا۔ تم سانپ انسان ہو، کوئی بات نہیں، اب تم میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ سپیرا ریلوے اسٹیشن آ کر بس میں سوار ہوا اور بس ایلو ویرا کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہ راستہ پہاڑیوں میں سے ہو کر گزرتا تھا اور کافی پیچیدہ تھا، ویسے سارا سفر کرتے کوئی 1.5 گھنٹہ تھا۔ سپیرا دوپہر کے بعد ایلو ویرا پہنچ گیا۔ اب اسے ناگ کی تلاش تھی۔ دن بھر سپیرا سفید عقاب کو آسمان پر تکتا رہا، اسے سفید عقاب کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ رات کو تھک ہار کر سپیرا ایک جگہ پڑ کر سو گیا۔ دن چڑھا تو وہ پھر ناگ کی تلاش میں نکلا۔ ادھر ناگ سفید عقاب کے بیس میں پہاڑ پر آ چکا تھا۔ وہ پہاڑ کے سب سے اعلیٰ ہوٹل کے قریب درختوں میں اتر آیا۔ درختوں سے اتر کر وہ گھاس پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا۔ وہ سیدھا ہوٹل میں گیا۔ یہاں اس نے معلوم کر لیا کہ راجہ اور رانی اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 10 میں آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ناگ نے بھی اسی ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ ناگ نے وہ کمرہ تلاش کرنا شروع کر دیا جس میں راجہ رانی تھے اور دیکھا کہ کمرے کے باہر ایک پہرے دے رہا ہے ایک پہرے دار۔ اس گورکھے کا بندوبست راجہ نے خود کر رکھا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ اندر کس طرح سے جانا چاہیے۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجی۔ رات کو کھانے سے پہلے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بیڑے کا بیس بدلا اور ٹرے میں کافی رکھ کر کمرے کے باہر آ گیا۔ گورکھے نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ناگ نے کہا، دیکھتے نہیں میں ہوٹل کا بیڑا ہوں، راجہ صاحب سے کھانے کا آرڈر لینے آیا ہوں۔ گورکھے سپاہی نے اوپر سے نیچے تک ناگ کو دیکھا، پھر سر ہلا کر بولا، اچھا جاؤ۔ ناگ چپکے سے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھتا ہے کہ راجہ ایک آدمی سے باتیں کر رہا ہے۔ رانی آرام دہ کرسی پر یعنی کافی پی رہی ہے۔ ناگ ابھی پردے کے پیچھے ہی تھا۔ اسے راجہ کی آواز آئی، مجھے یقین ہے کہ تم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوگے۔ سنگرام سنگھ؟ سنگرام سنگھ کا چہرہ ڈرونا تھا، آنکھیں لال تھی اور سامنے کے دو دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ بولا، راجہ صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، 2 دن کے اندر اندر میں راج کمار اور اس کی رانی ماں کے سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شاباش، راجہ نے خوش ہو کر کہا، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب ناگ ذرا کھانس کر سامنے آ گیا۔ راجہ اور سنگرام سنگھ نے چونک کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ ناگ نے ادب سے کہا، حضور رات کے کھانے پر آپ کیا نوش فرمائیں گے؟ میں یہی پوچھنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ راجہ نے غصے میں آ کر کہا، ابھی تو ایک بیڑا پوچھ کر گیا ہے، تم کیوں آگے؟ ناگ سمجھ گیا کہ ہوٹل کا بیڑا کھانے کا آرڈر لے کر جا چکا ہے، پھر بھی اس نے جھک کر کہا، حضور مینیجر صاحب نے کہا کہ آپ کے لیے ہم نے جنگلی ہرن کے کباب خاص طور پر تیار کروائے ہیں، کہ آپ کھانا پسند فرمائیں گے؟ رانی نے مسکرا کر کہا، ضرور ضرور، ہرن کے کباب تو میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں۔ ناگ نے راجہ کی طرف دیکھا۔ راجہ نے کہا، ہاں ہرن کے کباب ضرور لاؤ، اب تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ناگ نے دل میں کہا، فکر نہ کرو، میں تم لوگوں کے ایسے کباب بناؤں گا کہ ساری زندگی یاد کرو گے۔ اوپر سے بولا، جو حکم جناب، اور ناگ ٹرے ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے اسے برآمدے میں ہوٹل کا مینیجر ملا۔ اسے ناگ کو دیکھ کر کہا، ارے تم کون ہو؟ تم کہاں سے آگے؟ ناگ نے کہا، دیکھتے نہیں اندھے ہو کیا؟ میں اس ہوٹل کا بیڑا ہوں۔ ناگ کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ شخص ہوٹل کا مینیجر ہے اور سارے بیڑوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس نے ناگ کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، کیا بکواس کرتے ہو، کون ہو تم؟ ناگ نے مینیجر کو آنکھ مار کر کہا، میں سرکاری جاسوس ہوں، گورنمنٹ کے CID کے محکمے نے مجھے راجہ اور رانی کی نگرانی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مینیجر ایک دم ٹھٹک گیا، اوہ ٹھیک ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مینیجر آگے نکل گیا۔ ناگ نے جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر لباس بدل لیا، نقلی مونچھیں اتار کر پھینکی اور رائل ہوٹل میں اسی وقت نمبر کو فون پر خفیہ اشاروں سے بتایا کہ راجہ نے ایک آدمی سنگرام کو اس کام پر لگایا ہے کہ وہ راج کمار رانی کو جا کر ختم کر دے۔ بہرحال فکر کی بات نہیں، میں راجہ رانی اور اس شخص سنگرام تینوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ امبر نے کہا، یہ کام جتنی جلدی ہو سکے کر دو، وقت بہت کم ہے۔
मैं आज ही इस काम से फारग होकर कल तुम लोगों के पास पहुंच रहा हूँ। मारिया को मेरा सलाम कहना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। नाग अपने कमरे से बाहर निकल रहा था कि उसने संग्राम सिंह को देखा। मुंह लपेटे होटल की सीढ़ियां उतर रहा था। नाग ने उसका पीछा किया। संग्राम सिंह सीढ़ियों से उतर कर होटल से बाहर आ गया। यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, वो इसमें सवार होकर चल दिया। नाग ने इधर उधर देखा, एक टैक्सी पास ही खड़ी थी। नाग ने ड्राइवर से जाने को कहा तो इसने इनकार कर दिया। नाग ने बहुत कहा मगर टैक्सी ड्राइवर ना मानना। आखिर नाग को गुस्सा आ गया और बोला ठीक है, हम उड़कर चले जाते हैं। ड्राइवर हंसा। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम पागल हो, बड़ा उड़कर तो दिखाओ। ये लो, मैं उड़ने लगा। इतना कहकर नाग सफेद अकाब बनकर फड़फड़ करता उड़ गया। टैक्सी ड्राइवर फटी फटी आंखों से देखता रह गया, फिर गज खाकर गिर पड़ा। नाग सफेद अकाब के बेस में संग्राम सिंह की कार के बिल्कुल ऊपर उड़ा जा रहा था। रात का अंधेरा पहाड़ों पर फैल गया था। जिस सड़क पर संग्राम की कार जा रही थी उस पर बिजली के खंभे लगे थे जिन पर बल्ब रोशन थे। नाग को कार साफ नजर आ रही थी। वो कार के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। कार एक कोठी के अंदर दाखिल हो गई। अकाब दरख्त पर बैठ गया। कार में से संग्राम बाहर निकला, दरवाजा बंद कर कोठी में चला गया। नाग ये मालूम करना चाहता था कि अंदर वो क्या कर रहा है, क्योंकि संग्राम अब राजकुमार और बड़ी रानी को कत्ल करने के लिए जाने ही वाला था। नाग दरख्त से उतरकर फिर से इंसान की शक्ल में आ गया और अंधेरे में दरख्तों को पीछे से खिसकता कोठी के बरामदे में आकर शीशे के साथ लगकर अंदर देखने लगा। कमरे में रोशनी हो रही थी। खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था। इसमें से नाग ने संग्राम को देखा कि वो पिस्तौल में गोलियां भर रहा है। गोलियां भरने के बाद संग्राम ने एक लंबा सा खंजर अपने कोट की अंदर वाली जेब में छुपाया, सर पर काला हैट पहना और कमरे से बाहर निकल आया। नाग जल्दी से पीछे हटा और झाड़ियों में छुप गया। ऐसा करते हुए उसका पाँव बरामदे के जंगले के गमले से टकरा गया। गमला फर्श पर गिर पड़ा। कौन है? संग्राम ने पिस्तौल निकालकर आवाज दी। कोई ना बोला। गहरी खामोशी। संग्राम ने झाड़ियों में हरकत देखी तो पिस्तौल की गोली चला दी। संग्राम भागकर झाड़ियों के पास आया। वहां कोई नहीं था। उसने दरख्तों में एक साए को सरकते देखा। रुक जाओ। संग्राम ने ऊपर तले 4 फायर किए। दरख्तों की छाल उड़ गई। संग्राम भागकर दरख्तों के पास आया। वहां कोई नहीं था। इसके साथ ही एक फनकार की आवाज सुनाई दी। संग्राम ने पलट कर देखा। एक स्याह सांप जमीन से 2 फुट ऊपर उठा, फन फैलाए उसे घूर रहा था। संग्राम ने पिस्तौल का निशाना लेकर फायर किया। गोली सांप के फन के करीब से होकर निकल गई। नाग झुककर पड़े हट गया। संग्राम ने सांप को बचते देखा तो कोट की जेब से खंजर निकाल लिया। सांप झाड़ियों में छुप गया। संग्राम ने देखा कि सांप भाग गया है तो वो कार में आकर बैठ गया। गाड़ी का रुख नागपुर शहर की तरफ कर दिया। राजकुमार और बड़ी रानी को कत्ल करने जा रहा था। इस वक्त आसमान पर काले बादल छाने लगे। चांद बादलों में छुप गया। रात ज्यादा अंधेरी हो गई। सर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी। संग्राम ने कार के सारे शीशे बंद कर दिए थे, फिर भी उसे सर्दी महसूस हो रही थी। पहाड़ी इलाका था। कार पहाड़ी सड़क पर चलती जा रही थी। इतने में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी। कार के शीशे पर बारिश के कतरे गिरने लगे। संग्राम ने बटन दबाया तो कार के वाइपर चलने लगे। कार की रोशनी में सड़क पर बारिश की बूंदें गिरती साफ नजर आ रही थी। संग्राम रातों रात शहर पहुंचकर सुबह होने से पहले राजकुमार और बड़ी रानी का काम तमाम कर देना चाहता था। इसने अपना पिस्तौल फिर से भर लिया। इस पिस्तौल में 6 गोलियां थीं। कार सड़क पर जा रही थी। एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ गहरी घाटियां थीं। सड़क बल खाती थी। सड़क का एक मोड़ मुड़ते हुए बादल जोर से गरजा, एक खड़का हुआ जैसे जंगल में किसी जगह बिजली गिरी हो। इसके साथ ही रोशनी हुई। संग्राम की कार चमक उठी, फिर गहरा अंधेरा छा गया और बारिश तेज हो गई। संग्राम बड़ी होशियारी से कार चला रहा था। एक जगह मोड़ मुड़ते क्या देखता है कि अचानक सामने कोई जंगली जानवर खड़ा हुआ है। संग्राम ने एकदम ब्रेक लगाई। जंगली जानवर कार की रोशनी में छलांग लगाकर कार की छत पर आ गया। संग्राम ने कार की रफ्तार तेज कर दी। इस जानवर की शक्ल रिछ से मिलती जुलती थी। संग्राम ने कार को एकदम तेज कर दिया ताकि दचका लगने से जंगली जानवर नीचे सड़क पर गिर पड़े। कोई शायद छत पर से नीचे गिर पड़ी। संग्राम बड़ा खुश हुआ कि सर से बला टल गई। अब उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। वो जितना जल्दी हो सके शहर पहुंचना चाहता था ताकि रात रात ही इन लोगों का काम तमाम कर दे। बारिश जोरों पर होने लगी थी। बादल बार बार गरजता था। बिजली रह रह कर चमकती थी। बिजली की कड़क से सारा जंगल और पहाड़ गूंज उठे। एक जगह सड़क का मोड़ बड़ा छोटा था।
سامنے ایک اونچا پہاڑ تھا۔ سنگرام کار کو موڑنے لگا کہ ایک پتھر لڑک کر سڑک پر آن گرا۔ ایک دم کار کو بریک لگ گئی۔ اس نے کار روک لی۔ اگر وہ ذرا دیر کر دیتا تو پتھر اس کی کار پر گر کر اسے کچل کر رکھ دیتا۔ اب سڑک بند ہو گئی تھی۔ سنگرام نے کار میں سے اتر کر پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ اس قدر بھاری تھا کہ ذرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سنگرام بارش میں بھیگ گیا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ واپس چلا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ بجلی چمکی۔ اس کے ساتھ بادل زور سے گرجا۔ ایک آواز جنگل میں سنائی دی۔ سنگرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ آواز بڑی ڈرونی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چڑیل رو رہی ہے۔ سنگرام نے کار کے شیشے چڑھا دیے اور پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بارش کا شور ہی شور تھا۔ پہاڑی نالے در در آتے ہوئے گر رہے تھے۔ شور سے بہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی بہت شور سے بہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل میں چڑیل کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اب یہ آواز بڑی قریب سنائی دی، جیسے کہ چڑیل قریب ہی آ گئی ہو۔ سنگرام کا دل دھڑکنے لگا۔ سخت سردی میں بھی اسے پسینہ آ گیا۔ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہاں چڑیل کہاں سے آ گئی؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سوچنے لگا۔ دب کی آواز آئی۔ سنگرام نے چونک کر شیشے سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ بارش اور اندھیرے میں اسے دکھائی نہ دیا۔ آواز بڑے نزدیک سے آئی تھی، جیسے ریچھ اوپر سے چھلانگ لگا کر سڑک پر گرا ہو۔ سنگرام کار کی اگلی روشنی بجھا دی تھی۔ ایک چیخ دل دہلا دینے والی آواز گونجی۔ آواز اتنی قریب تھی کہ سنگرام کی بھی چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی روشنی چلا دی۔ سڑک پر روشنی پڑی تو جو کچھ اسے نظر آیا، اس کو دیکھ کر سنگرام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دیکھا سڑک پر ایک کووی ہیکل اونچا، لمبا، خوفناک دانتوں والا سیاہ سونڈ والا ہاتھی کھڑا جھول رہا تھا اور سونڈ اٹھا کر چنگا رہا تھا۔ سنگرام نے سامنے والا شیشہ توڑ کر گولی چلانی شروع کر دی۔ ہاتھی ایک دم سے پڑے ہٹ گیا۔ اب وہ اندھیرے میں آ گیا تھا۔ سنگرام نے کھڑکی کا شیشہ بھی تھوڑا سا توڑ ڈالا تاکہ گولی چلا سکے، لیکن ہاتھی کار کے پیچھے آ گیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ سنگرام نے محسوس کیا کہ کسی شے نے کار کو سڑک پر سے اوپر اٹھا لیا ہے۔ کار سڑک پر سے اوپر اٹھتی چلے گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ہاتھی نے کار کو سونڈ میں لے کر اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ سنگرام نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کے چھلانگ لگاتے ہی ہاتھی نے کار کو وہیں پھینک کر اپنی سونڈ سنگرام کی طرف بڑھائی۔ سنگرام ایک طرف بھاگا، لیکن ہاتھی کی سونڈ وہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ سنگرام اب ہاتھی کی سونڈ میں تھا۔ ہاتھی نے سنگرام کو سونڈ میں جکڑ کر اوپر اٹھایا اور 2-3 بار ہوا میں جھلا کر پوری طاقت سے نیچے گہری گھاٹیوں میں اچھال دیا۔ سنگرام کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور پھر گہری گھاٹیوں کے اندھیرے اور بارش کے شور میں گم ہو کر رہ گئی۔ سنگرام گھاٹی کے پتھروں میں گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اب ہاتھی نے سونڈ میں کار کو اٹھایا اور اسے بھی سنگرام کے پیچھے ہی کھائی میں پھینک دیا اور ایک دھماکے سے پتھروں سے ٹکرایا اور اسے آگ لگ گئی اور جتنی دیر اس کے اندر پٹرول رہا، آگ کار کو جلاتی رہی۔ پھر وہاں گہری خاموشی ہو گئی۔ ہاتھی جھولتا ہوا واپس پہاڑی کے اوپر جانے والی سڑک پر چل پڑا۔ کہیں کہیں کسی مکان میں روشنی ہو رہی تھی۔ ہاتھی ایک مکان کے پیچھے آ کر گیراج کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی پھر شروع ہو گئی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ اس گیراج کے ساتھ ہی ایک کوٹری میں بنگلے کا چوکیدار سو رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھ کر باہر آیا تو اپنے سامنے گیراج میں ایک ہاتھی کو کھڑا دیکھ کر اس نے چیخ ماری۔ بھاگ کر کوٹری میں گھسا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ کھڑکی کی سلاخوں سے لگ کر گیراج میں تکنے لگا۔ ہاتھی گیراج میں سے نکل کر بنگلے کے پیچھے چلا گیا۔ چوکیدار کی چیخ کی آواز سن کر گھر کے لوگ جاگ پڑے۔ کیا ہوا؟ تم نے چیخ کیوں ماری؟ چوکیدار نے مالک مکان کو بتایا کہ اس نے ابھی گیراج میں ایک ہاتھی کو دیکھا ہے۔ مالک مکان نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اس پہاڑی مقام پر آج تک کبھی کسی نے ہاتھی کو نہیں دیکھا۔ ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ سرکار سچ کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ہاتھی کو گیراج میں کھڑے دیکھا ہے۔ مالک بولا، تمہارا تو دماغ چکر کھا گیا ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ چوکیدار بولا، سرکار میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہاں ابھی میں نے خوفناک ہاتھی کو کھڑے دیکھا ہے جو جھول رہا تھا۔ مالک نے کہا، تو وہ اب کہاں چلا گیا ہے؟ سرکار وہ گیراج میں سے نکل کر کوٹھی کے پیچھے چلا گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ چل کر ہاتھی کے پاؤں کے نشان دیکھ لیں۔ مالک مکان نے سوچا کہ وہاں چل کر ہاتھی کے قدموں کے نشان دیکھنے چاہیے، اس میں آ کر خرچ کیا ہے؟
جب وہ باہر آیا تو گراج کے سامنے آئے تو مالک مکان دنگ رہ گیا، کیونکہ زمین پر ہاتھی کے بڑے بڑے پیروں کے نشان کیچڑ میں صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ گراج کے پیچھے گئے، وہاں کوئی ہاتھی نہیں تھا۔ ناگ پھنس گیا۔ ہاتھی اصل میں ناگ تھا۔ کوٹھی کے پیچھے جا کر وہ پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا۔ دور دور پہاڑی علاقوں پر جا کر ایک پرانے گرجا گھر کے ٹوٹے ہوئے گراج میں جا کر لیٹ گیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں ایک گھاس پھوس کا بستر سب بچھا تھا۔ ناگ کو اس گرم گرم بستر پر نیند آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی۔ بادل ابھی تک پہاڑوں پر چھائے ہوئے تھے۔ سردی کافی پڑ رہی تھی۔ ناگ اٹھ کر باہر آ گیا۔ گرجا گھر خاموش تھا۔ ناگ پیچھے سے ہو کر اوپر والی سڑک پر چڑھ آیا اور بسوں کے اڈے کی طرف چل پڑا۔ یوں ہی اس کا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر واپس امبر اور ماریا کے پاس جانے کی بجائے بس میں سیر کرتا جائے۔ ابھی بس کا اڈا کافی دور تھا۔ ناگ ایک ایسی پتلی سی سڑک پر سے گزر رہا تھا جو پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی گئی تھی اور جس کی دونوں جانب گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ رات بھر کی بارش کے بعد درختوں اور جھاڑیوں میں پانی ٹپک رہا تھا۔ ناگ کو بالکل پتہ نہیں چل سکا کہ سپیرا اس کا پیچھا کرتا چلا آ رہا تھا۔ سپیرا صبح صبح ہی ناگ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ اتفاق سے گرجا گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اس نے ناگ کو چڑھائی چڑھ کر چھوٹی سڑک کی طرف آتے دیکھا۔ خوشی سے اس کی باتیں کھل گئی۔ شکار خود بخود اس کے پھندے میں چلا آ رہا تھا۔ سپیرا ایک دم جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ ناگ جب سڑک پر چڑھ آیا تو سپیرے نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ سپیرے کو معلوم تھا کہ ناگ یہاں پہاڑی شہر کے چوک کی طرف جا رہا ہے جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ وار اسی وقت کر دینا چاہیے تھا، وگرنہ اس کے بعد اسے کبھی ایسا سنہری موقع نہیں مل سکے گا۔ بے ہوش کرنے والی دوائی سپیرے کی جیب میں تھی۔ ناگ بڑے آرام سے ٹہلتا جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی۔ ارے بیٹا ذرا میری بات تو سن۔ ناگ نے پلٹ کر دیکھا، ایک دیر عمر کا سیاہ دبلا پتلا انسان سڑک پر لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ناگ جلدی سے اس کے پاس پہنچ کر بولا، بابا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ سپیرا تھا جس نے ٹانگ میں درد ہونے کا ڈونگ رچایا تھا۔ سپیرا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی، یا خدا اس نوجوان کو ساری زندگی سکھی رکھنا، یہ برخودار میری مدد کرنے والا ہے۔ ناگ نے پوچھا، بابا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سپیرا بڑی مکاری سے بولا، بیٹا میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں پہاڑی پر گر پڑا تھا، مجھے سہارا دینا ذرا، بس اگلے چوک تک مجھے جانا ہے، وہاں میرا بیٹا رہتا ہے۔ ضرور بابا، آپ کی خدمت کر کر مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ناگ نے سپیرے کو سہارا دیا۔ سپیرے نے ایک ہاتھ ناگ کی گردن میں ڈال دیا اور دوسرا ہاتھ جیب میں رکھ دیا۔ اسی جیب میں سپیرے نے 2 رومال رکھے تھے جو بے ہوش کر دینے والی تیز دوائی میں بھیگا ہوا تھا۔ ایک جگہ بہت سی جھاڑیاں اگی تھیں جنہوں نے آدھی سڑک کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سپیرے نے کہا، بیٹا ذرا رکنا، میں پہلو بدل لوں۔ ضرور ضرور بابا۔ سپیرے نے اب کمال کی پھرتی دکھائی۔ اس نے ایک ہاتھ ناگ کی گردن میں ڈال کر دوسرا ہاتھ جیب سے نکالا اور بڑی تیزی سے بے ہوش کرنے والی دوا میں بھیگا ہوا کپڑا ناگ کی ناک پر رکھ دیا۔ سپیرے نے رومال ناگ کے منہ پر زور سے جمانے کے واسطے اپنا سارا زور لگا دیا۔ دوائی اس قدر تیز تھی کہ ناگ نے ایک ہی سانس لیا تھا کہ اس کا دماغ جواب دے گیا اور وہ سپیرے کی باہوں میں بے ہوش ہو گیا۔ سپیرے نے اسی وقت ناگ کو سڑک کنارے لٹا دیا اور پھر اس نے رومال گلے میں ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے سامنے سے 2 آدمیوں کو آتے دیکھ لیا۔ یہ آدمی قریب آ گئے، انہوں نے سپیرے سے پوچھا، بابا کیوں روتے ہو، یہ کون ہے؟ سپیرے نے روتے ہوئے کہا، بیٹا کیا بتاؤں، یہ میرا لڑکا ہے، اس کو مرگی کی بیماری ہے، میرے ساتھ پہاڑی پر آیا تھا کہ دورہ پڑ گیا اور بے ہوش ہو گیا، میں غریب آدمی ہوں، اسے کیسے نیچے ناگپور کے ہسپتال میں لے جاؤں گا؟ ایک نے کہا، فکر نہ کرو بابا، آخر انسان کو خدا نے کس لیے بنایا ہے؟ اسی لیے نا کہ وہ دوسرے دکھی انسان کے کام آئے۔ تم یہی ٹھہرو ذرا، میں اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں اور تمہیں اور تمہارے بیمار بچے کو ناگپور کے ہسپتال میں چھوڑ کر آؤں گا۔ خدا تمہارا بھلا کرے بیٹا۔ مکار سپیرا بے ہوش ناگ کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ وہ آدمی کار لینے چلا گیا۔ سپیرا نے ناگ کو اور زیادہ دوائی سنگھا دی۔ اب ناگ کے دماغ میں اتنی دوائی چلے گئی تھی کہ وہ رات تک ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ شریف آدمی کار لے کر آ گیا۔ اس نے ناگ کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈالا کار کی اور سپیرا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کار نے شہر ناگپور کی طرف سفر شروع کر دیا۔ دوپہر کے وقت سپیرا بے ہوش ناگ کو لے کر ناگپور پہنچ گیا۔ اس آدمی نے کہا، بابا وہ ہسپتال کہاں ہے جہاں تم نے اپنے بیٹے کو لے کر جانا ہے؟ سپیرا بولا، بیٹا تم مجھے پہلے میرے گھر چھوڑ دو، اس کی ماں کو ساتھ لے کر ہسپتال جاؤں گا، جیسے تمہاری مرضی۔
کار نے اسے کوٹری کے پاس اتار دیا۔ سپہر نے اس آدمی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، ناگ کو چارپائی پر لٹا دیا اور جب کار چلے گئی تو سپیرا خوشی سے ناچ اٹھا۔ شکار اس کے قبضے میں تھا، اب وہ اسے ناگ کی گردن کو کاٹ کر اس کا خون اپنے ماتھے پر لگانے سے خود ناگ بن جائے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس جانور اور درندے کی چاہے شکل اختیار کر لے گا، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ ناگ کو ہوش میں لایا جائے۔ اسے معلوم تھا کہ ناگ آدھی رات سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ سپیرے نے پہلا کام یہ کیا کہ ناگ کو رسیوں سے جکڑ دیا، اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا۔ جب رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تو سپیرے نے خنجر نکال کر اسے تیز کیا۔ اب وہ ناگ کی گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور سپیرے کا گرو جو کہ مر چکا تھا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سپیرے نے اپنے گرو کی روح کو دیکھا تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا۔ گرو مہاراج، کس لیے آپ نے تکلیف کی؟ گرو کی روح نے ڈانٹ کر کہا، احمق، یہ کیا کرنے والا تھا؟ سپیرا بولا، مہاراج، یہ ناگ انسان ہے اور کئی ہزار سال سے زندہ ہے، میں اسے مار کر خود بھی امر ہونا چاہتا ہوں۔ روح نے کہا، احمق، یہ تجھے کس الو کے پٹھے نے بتا دیا تھا کہ اس ناگ کو مار ڈالنے سے تو امر ہو جائے گا؟ اگر تو نے اس شخص کو ہلاک کیا تو اس کے ساتھ ناگ کا جادو بھی ختم ہو جائے گا اور تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ سپیرا حیران ہو کر بولا، مہاراج، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ روح نے کہا، سن میری بات غور سے سن، اس شخص کو ہرگز ہرگز ہلاک نہ کرو۔ تمہیں اپنے چارپائی کے نیچے ایک لوٹا ملے گا، اس لوٹے میں پانی ہوگا، میرے جانے کے بعد یہ پانی اس ناگ پر چھڑک دینا، اس پانی کی وجہ سے یہ شخص سمٹ کر ایک بے ہوش سانپ بن جائے گا، پھر یہ سانپ ایک سبز رنگ کے ہیرے میں تبدیل ہو جائے گا، یہ ہیرا اٹھا کر تو اسے اپنی انگوٹھی میں جڑوا کر اپنے پاس رکھ لے، اس سبز ہیرے کی وجہ سے یہ ناگ تیرے قابو میں آ جائے گا، پھر تو بھی نہیں مار سکے گا۔ تجھے جتنی دولت کی ضرورت ہو اس انگوٹھی کے ہیرے کو کسی شے سے رگڑ، یہ ناگ سانپ کی شکل میں تیرے سامنے آ جائے گا، تجھے جتنی دولت اور جس کام کی ضرورت ہوگی یہ اسی وقت پورا کر دے گا، بس اس سے زیادہ اور تجھے کیا چاہیے؟ مگر یاد رکھ، اگر تو نے اسے مار ڈالا تو پھر تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سپیرے نے ہاتھ باندھ کر کہا، گرو مہاراج، جیسا آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ گرو کی روح غائب ہو گئی۔ سپیرے نے چارپائی کے نیچے لالٹین کی روشنی ڈال کر دیکھا، سچ مچ وہاں ایک پیتل کا چھوٹا سا لوٹا پڑا تھا۔ سپیرے نے جلدی سے لوٹا باہر نکالا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ سپیرے نے خنجر اس وقت پھینک دیا، لوٹے میں سے پانی چلو میں لے کر ناگ پر چھڑکا۔ پانی کا چھڑکنا تھا کہ ناگ چارپائی سے 1 فٹ اوپر اچھل پڑا، اس کے بعد وہ سمٹنا شروع ہو گیا، سکڑتے سکڑتے ایک سانپ بن گیا جو بے ہوش تھا۔ سپیرے نے دوسری بار سانپ پر پانی چھڑکا تو سانپ نے بھی سکڑنا شروع کر دیا، سانپ سکڑتے سکڑتے ایک سبز رنگ کا ہیرا بن گیا۔ سپیرے کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی، اس کے گرو نے جو کہا تھا وہی ہوا، اگر وہ بے سمجھی میں آ کر ناگ کو ہلاک کر ڈالتا تو ساری زندگی دولت سے محروم رہتا۔ سپیرے نے جلدی سے ہیرا اٹھا کر جیب میں ڈالا اور چارپائی پر لیٹ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دن چڑھا تو سپیرا ہیرا لے کر بازار میں آ گیا۔ یہاں اس نے ایک چاندی کی سفید انگوٹھی خریدی اور ہیرا اس میں جڑ دیا، اپنی انگوٹھی میں پہن لیا۔ سپیرا اس وقت خوش تھا کہ ایسے خوش تھا جیسے اسے ساری دنیا کی طاقت مل گئی ہو۔ سارا دن وہ پہاڑوں میں گھومتا رہا۔ تیسرے پہر وہ ناگپور شہر آ گیا، چونکہ وہ پرانا بیکار سپیرا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس پرانے شہر میں بادشاہوں کے محل میں کہاں ہیں، اسے یقین تھا کہ ان محلوں میں بادشاہ کے خزانے کہیں دفن ہوں گے ضرور۔ ایک پرانے محل کے کھنڈر میں جا کر سپیرے نے انگوٹھی کا سبز نگینہ ذرا سا رگڑا، رگڑنے کے ساتھ ہی ناگ سانپ کی شکل میں سپیرے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ناگ کی آنکھیں سرخ تھی، صاف لگ رہا تھا کہ وہ سخت غصے میں ہے، مگر چونکہ وہ سپیرے کے قابو میں تھا اسی لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ سپیرے کو کاٹ بھی نہیں سکتا تھا، اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ اس کے اور سپیرے کے درمیان لوہے کی ایک دیوار کھڑی ہے جس کے پار وہ نہیں جا سکتا۔ سپیرے نے سانپ کی طرف دیکھ کر کہا، اے ناگ، جلدی سے اس محل کے نیچے جا، جہاں کئی خزانہ ہے، اس خزانے میں سے ہیرے جواہرات کے ہار لا کر مجھے دے دے۔